بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت زبردست ہے۔ یہ رزق کے بارے میں عجیب وظیفہ ہے اور رزق کو کھینچنے والا وظیفہ ہے، اور اسی طرح رزق میں برکت والا وظیفہ ہے، اور اسی طرح اتنا رزق اللہ جل شانہ دے گا اس وظیفے کی برکت سے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یقینی بات ہے کہ اس وظیفے کو جس آدمی نے کیا ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا رزق دیا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور ضرور اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے رزق دے گا۔ اور یہ قرآنی آیات ہے، اور قرآن کے ایک حرف پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ہم وظیفے بھی پڑھیں گے، اللہ جل شانہ اس کے برکت سے رزق بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تک ہم پہنچ بھی جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھا، اور اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اللہ، آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کے محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا احمد میرا کلام پڑھو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ اللہ، سمجھ کر یا بغیر سمجھ کر؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا احمد، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھ کر ہو، میرے پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ قرآن پڑھنا۔ تو ہم قرآن پڑھے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے وہ قرآن پڑھے۔ ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ جل شانہ اس کے برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ قرآنی وظائف ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق عطا فرمائیں گے، اس وظیفے کی برکت سے کاروبار میں برکت، اس وظیفے کی برکت سے اللہ مفلسی، غریبی، فقر و فاقہ اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اللہ سے جو آدمی مانگتا ہے اللہ جل شانہ دیتا ہے۔ اور اس طرح فقر کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ مجھے کفر سے بھی بچا دے، اور اے اللہ مجھے فقر سے بھی بچا دے۔ تو اس طرح اللہ قرآن میں بھی فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق وسیع کر دیتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کے خزانے میں کسی چیز کا کمی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوستو، یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ جل شانہ جس پر آسانی کر دیتا ہے تو وہ انسان سکون کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر انسان اللہ نہ کرے، اگر اس کے بارے میں انسان کوئی پریشانی ہو، رزق کے بارے میں تنگی ہو، انسان بہت پریشان رہتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہت پریشان رہتا ہے، یہاں تک غریبت، غربت، اور جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی وجہ سے دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ مالدار آدمی ہو، خوب اس کے ساتھ مال ہو، ہر آدمی اس کے قریب جاتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح اللہ جل شانہ سے یہ ضرور مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ جل شانہ، ہم تو اللہ سے مانگیں گے، کون سا مخلوق کے پیچھے لگے رہیں گے تم ہمیں دے دو نا، اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ جل شانہ ضرور دے گا۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے اتنا رزق دیا کہ 100 گھر ایسے تھے، 100 گھر۔ جب ہمیں رزق مل جائے گا تو اس کے برکت سے ہم لوگوں پر بھی خرچ کرنے والے بن جائیں گے، لوگوں پر بھی ہم خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے رزق دیا، اور دوستو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے کمر پر بوریوں کے نشانات لوگوں نے جب دیکھ لیا تو لوگوں نے کہا اس نے تو کبھی کام کیا نہیں، یہ بوریوں کے نشانات کہاں تھے؟ تو اس کے موت کے بعد 100 گھر ایسے نکلے کہ جو ان کا خرچہ وہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اور ان کو تمام خرچہ خود دیتے تھے۔ دیکھو، تو اللہ جل شانہ کو رزق دیا تو اس رزق اللہ جل شانہ اس رزق میں خوب برکت بھی دیا، تو وہ خوب لوگوں پر خرچ کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ میں رزق دے، خوب لوگوں پر بھی خرچ کرے۔ کون سا وظیفہ ہے دوستو؟ چلو بتائیں گے، وہ سورہ مائدہ کا وظیفہ۔ سورہ مائدہ میں وظیفہ ہے، ایک قرآنی آیات ہے، چھوٹا سا قرآن آیاتی کا ٹکڑا ہے، ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے رزق کے تمام مسائل اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور دوستو وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، چھوٹا سا آیات کا ٹکڑا، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کو 21 مرتبہ
یا 7 مرتبہ روزانہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اول بھی درود شریف پڑھے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور درمیان میں اس آیات کو وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 21 مرتبہ پڑھے یا 7 مرتبہ پڑھے۔ اس وظیفے کو مسلسل کرتے رہے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل وعلا اتنا رزق دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس مشکل اوقات میں وہ ان کو سکون اور چین مل جائے اور اللہ جل وعلا کی مدد فرمائے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو خود بھی سنے اور آگے شیئر بھی کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، اور دعا ہے تاکہ اللہ جل وعلا سب کے رزق عطا فرمائے اور سب کی مالی ضروریات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے اور سب کی ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ جل وعلا سب پر فضل اور رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔